اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، آج سے ہمارے اس سبق کا جو آغاز ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 سے ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات جو آپ کے نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی، اور ڈرانا کس چیز سے؟ جہنم سے، ٹھیک ہے؟ اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو آپ تسلی دے رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ کو ہم نے جو ہے وہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن اگر لوگ جہنم سے نہیں ڈریں گے، اگر وہ غلط کام کر کر کے جہنم میں پہنچ جائیں گے تو پھر ان پہنچنے والوں کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اچھا جی، یہ جہنم والے پھر کون ہوں گے؟ یہ جہنم والے اگر پوری کی پوری امت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں جائے گی تو پھر یہ جہنم والے کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے پھر پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ جو بھی رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ظاہر ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہی بنائے گا نا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کو ہم سمجھ جائیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے، اگر ہم یہاں پر اپنی من مرضیاں کرتے رہیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر آخرت میں کیا عذاب کریں گے۔ جنت اسی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ سے جو یہودی ہیں اور نصارہ جو ہیں وہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، جب تک کہ تو ان کے مذہب کا تابع نہ بن جائے۔ بہت بڑی بات ہے نا کہ یعنی ان کے یہود اور نصارہ وہ ہرگز بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کا تابع نہ بن جائے، اور فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی ہدایت ہمیشہ اللہ کی جانب سے آئے گی اور ہدایت دینے والا بھی ہمیشہ اللہ کی جانب سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں چن سکتے ہیں، نبی یا امام یہ اللہ کی جانب سے آئیں گے۔ نبی، رسول، امام، جو بھی جتنے بھی اللہ کی جو ہدایت کی ہمیں بتانے کے لیے آئیں گے وہ اللہ کی جانب سے آئیں گے، اور اگر تو نے علم آ جانے کے باوجود ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں تیرا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے، ٹھیک ہے، اپنے رسول سے، اور ایسا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کرنا تھا۔ آپ نے کبھی بھی یہودی یا پھر نصارہ کی جو ہے وہ ان کے مذہب کی تابع نہیں آپ نے ہونا تھا نا، لیکن اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے رسول سے بھی ایسی بات کر رہا ہوں کہ پھر قیامت کے دن کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو اگر تم نے پیروی کر لی یہودوں کی اور نصارہ کی، پیروی کرنا کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ
ان کی کتاب کو ماننے لگ جائیں، یا ہم اپنی عبادات چھوڑ کے ان جیسی عبادات کرنے لگ جائیں، یہ پیروی کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ یہودیوں نے جو اپنے علماء ہیں، جو اپنے ان کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کو اپنا رب بنا لیا تھا، تو وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا نا کہ کیا وہ رب بنا لیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ کہتے تھے کہ ہاں بالکل یہی حق ہے۔ وہ کسی چیز کو حلال کہتے، وہ کہتے ہاں یہی حلال ہے۔ وہ کسی چیز کو حرام کہتے، وہ کہتے ہاں یہی حرام ہے۔ وہ خود اس چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں ان کے لیے کیا لکھا ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز اچھی کام کرنا کیا ہے، برے کام کرنا کیا ہے۔ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ توریت سے وہ بالکل کٹ کے رہ گئے تھے، اور بس جو کچھ ان کے علماء کہتے، بس وہ کہتے یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی سچ ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا اپنے علماء کو۔ تو یہاں بھی پیروی کرنا وہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش ہم یہ یعنی چاہیں، ہمیں ان کا طرز زندگی اچھا لگتا ہو، ہم ان جیسے کپڑے پہننا چاہیں، ہم ان جیسے بال بنانا چاہیں، ہم ان جیسا اپنا لائف سٹائل بنانا چاہیں، تو یہ ہوگا کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ ہم قرآن تو اپنا پڑھیں گے، ہم عبادت تو اپنے اللہ کی، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جو ہمارے باقی تمام زندگی کے کام ہیں نا، وہ ان کے مطابق گزر رہے ہوں گے۔ جیسے یہودی اور نصارہ کر رہے ہوں گے، ویسے ہی ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہماری بھی اس طرح کی محفلیں ہوں، اور ہم بھی اسی طرح کے جو ہے وہ ناچ گانے والی ہماری محفلیں ہوں۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے، آپ شادیوں کے فنکشن دیکھیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ آج تو استغفر اللہ، وہ مہندی کے نام پر ایک چیز ہے جو آج ایجاد ہو گئی ہے، نہیں جس کو قوالی نائٹ کے نام سے جو ہے وہ آج مشہور کیا جا رہا ہے۔ مہندی، جو پہلے مہندی ہوتی تھی، جمایوں ہوتی تھی، تو اس کو آج جو ہے وہ قوالی نائٹ کہا جا رہا ہے، جس میں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اور سب وہ جو کزنز وغیرہ اور سارے وہ ڈانس کرتے ہیں، اور ساری وہ گانے کی محفلیں، گانے گویے بلائے جاتے ہیں بڑے بڑے، بہت سارا پیسہ دے کر، اور پھر ان پر بہت سارا پیسہ لٹایا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو وہ ساری چیزیں، وہ کس کی جو ہے وہ پیروی ہو رہی ہے؟ کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ وہ یہود و نصارہ کی۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے؟ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں شادی کر کے دکھائی، اپنی شادی بھی آپ نے کی، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کی، تو وہ ہمارے پاس نمونے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کبھی کوئی شادی نہیں کی، یا پھر آپ نے کبھی کوئی شادی اٹینڈ ہی نہیں کی، ایسا تو ہے نہیں۔ ہر نمونہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین طرز عمل یعنی رسول اللہ کا تمہارے سامنے موجود ہے۔ زندگی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ نے ہمیں کر کے نہ دکھایا ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے ہونی چاہیے، بہترین تمہارے لیے نمونہ عمل ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم کس کا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ کیا ہماری، معذرت کے ساتھ، کیا ہماری شادیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی کی طرح کی ہو رہی ہیں، یا ہماری شادیاں جو ہیں وہ یہود و نصارہ اور مشرک لوگوں کی پیروی پر ہو رہی ہیں؟ یہ ہم نے خود کو آیت کے آئینے میں رکھ کے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کس جانب ہیں، تو ہمیں خود صاف نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پھر ہمارا دل، ہمارا دماغ ہمیں بتائے گا کہ تم کس جانب ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آخرت میں انسان جو ہے وہ خود اپنا جائزہ لے گا۔ وہ پھر میں کہوں گا کہ آج تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب لگانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج دیکھ، تیرا اعمال نامہ تیرے سامنے موجود ہے، کھلا ہوا ہے، جو کچھ بھی تو کر کے آیا ہے، تو آج اپنا فیصلہ کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ہی اپنا فیصلہ کرنے کی توفیق دیں، عطا کر دیں کہ یہیں پر ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ چلنا ہے، اور کس طرف کی جو پیروی ہے ہم نے کرنی ہے، اور کس طرف سے ہم نے بچنا ہے۔ لیکن شیطان نے آج ہمیں اس قدر الجھا کے رکھ دیا ہے کہ ہم کبھی کسی نام پر اور کبھی کسی نام پر ہم بس وہ سارا کچھ کر جاتے ہیں جو شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور شاید کیا استغفر اللہ ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بے حیائی، بے پردگی، عجیب و غریب ہم لباس پہن لیتے ہیں، عجیب و غریب ہم بن جاتے ہیں، اور وہ سارا کچھ پھر ہو جاتا ہے جو ہم نہیں سوچتے۔ لیکن اس وقت شیطان ہم پر اتنا اس نے غلبہ پا لیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، اور ہم اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی ان کی اتباع کر لی نا تو پھر آپ کا بھی کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نا تو وہ اس کی جو تلاوت کرنے کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو انکار کر دیتے ہیں وہی خسارے والے ہیں، وہی جو ہے وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اور وہ اس کا حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں۔ حق کی تلاوت کیا ہے؟ حق کی تلاوت پوچھا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور بعد میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو اس کے اوپر تمہاری خوب جو ہے وہ نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں خوب غور اور تفکر سے تم کام لو، اس میں غور و تدبر کرو اور فکر کرو اور سوچو کہ اس آیت میں، اس لفظ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ حق کی تلاوت یہ ہے۔ ہاں، اس کو بہترین طریقے سے پڑھنا، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا لفظوں کو، وہ بھی حق کی تلاوت ہے، لیکن جو بہترین حق کی تلاوت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی میننگ کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہے حق کی تلاوت۔ حق کی تلاوت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سروں میں گانے لگ جائیں، آپ اس کو اس طرح سے آوازیں اپنی چینج کر کے تو اس کو پڑھیں، اور اس کو ایسے یعنی سرے لگا کے، تو وہ حق کی تلاوت کوئی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ حق کی تلاوت وہ لوگ ادا کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کا یقین ہوتا ہے ان کو اللہ کی کتاب پر اور ان آیتوں پر اور ان کے مفہوم پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ یقین ہوتا ہے کیا مطلب؟ یعنی یقین ہوتا ہے ان کو کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہونے والا ہے۔ لیکن اگر ہماری طرح وہ پڑھیں بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب دیکھیے آپ یہود و نصارہ کی اتباع نہ کیجیے گا ورنہ آپ کا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہوگا، تو ہم اس کو پڑھ کے تو بس گزر جائیں اور ہم اس کو کوئی نوٹس ہی نہ لیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، ہماری زندگیاں یہود و نصارہ اور کافروں کے حساب سے ہی گزر رہی ہوں، مشرکوں کے لباس ہمیں پسند آتے ہوں، ان جیسے ہم ماڈل وہ ہمیں پسند آتے ہوں، جب ہم شادیوں تو ہم کہیں کہ ہمیں ایسا تیار کرنا، یہ ماڈل ہمارے پاس ہے، ان جیسے ہم تیار ہوں گے، ان جیسے ہم دکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ہیئر سٹائل، ہمارا میک اپ، ہماری لک ان جیسی ہونی چاہیے، استغفر اللہ، تو پھر ہمیں وہ کوئی بات یاد ہی نہ ہو، تو وہ یقین نہیں ہوتا۔ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے تو کانپ جاتے ہیں،
ان کا دل لرز جاتا ہے کہ اللہ ہم سے یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرا یہ گناہگار بندہ جو یہ گناہ کر کے آئے گا اس کو میں جہنم میں جلاؤں گا۔ تو یہ ساری باتیں پھر ہمیں یاد آ جائیں تو وہ ہوتا ہے یقین رکھنا، اور ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم گناہ کرنے سے باز آ جائیں تو وہ ہوتا ہے یقین رکھنا، ایمان رکھنا۔ اور آگے، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گا، انکار کر دے گا غیر ضروری چیز سمجھ کر، بس یہ تو ایک جو ہے وہ کتاب ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اتنا پڑھیں تو اتنا فائدہ ہوگا، ایک سورت کو آپ اتنا بار پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، رزق مل جائے گا، یہ اتنی آیت کو آپ اتنی دفعہ پڑھیں گے تو شادی ہو جائے گی، رات کو آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نہیں آیا تھا۔ اگر اس لیے ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں نا اس میں ہوتی، پھر صرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوتی۔ پھر یہ ساری چیزیں کہ بھائی کافروں کے قصے، مشرکوں کے، اہل کتاب کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، وہ ساری قصے بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ہم سے پھر کیا مقصد تھا؟ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اس بات کو، پتہ نہیں کب ہمیں سمجھ آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ کفر کرے گا، اللہ کی آیات کے ساتھ اس کا انکار کر دے گا۔ انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے بھائی جو آج ہم کر رہے ہیں سب، کہ ہم اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ایسا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کرنا، میری عام لوگوں کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہم پھر اس کا الٹ کرتے جائیں۔ پردے کا اللہ بتا رہے ہیں، حجاب اتنا ہے عورت پر، مرد پر اتنا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور جب ہم وہ بے معنی چیزیں ہمیں لگنے لگیں، فضول چیزیں لگنے لگیں، تو پھر وہی ہوتا ہے کفر کرنا، انکار کر دینا، اپنے عمل سے بتا دینا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں آپ کی آیات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ان کو سمجھتے، نعوذ باللہ۔ وہ ہوتا ہے انکار کر دینا۔ اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گا وہی خسارے والا ہے، گھاٹا اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے، نقصان ہو جائے گا قیامت کے دن، پھر اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور سب سے بڑا نقصان ہی وہ ہے۔ دنیا میں چند روپوں کا اگر ہمیں نقصان ہو گیا، یا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان ہو گیا، تو وہ انسان برداشت کر سکتا ہے، وہ جھیل سکتا ہے انسان، اور وہ نقصان جو ہے وہ انسان اس کو پورا بھی کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی محنت کرنے والا ہے زیادہ، تو وہ اگر کوئی اس کا نقصان ہو بھی گیا ہے تو وہ زیادہ محنت کر کے زیادہ پھر پیسہ کما سکتا ہے، لیکن وہ نقصان جو ہمیں قیامت کے دن ہوگا اس کا پھر کوئی نعم البدل نہیں ہوگا، اسے ہم کسی طرح بھی پورا نہیں کر سکیں گے، کسی طرح بھی ہم جو ہے اس کو نہیں ٹھیک کر سکیں گے پھر۔ تو بس اس نقصان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس دن نقصان والوں میں نہ اٹھائیو، ہمیں اپنے بہترین لوگوں میں اٹھائیو۔ وہ جناب آدم علیہ السلام کی دعا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ بے شک میں ظالم ہوں، میں نے اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا ہے، لیکن اگر آپ مغفرت نہیں کریں گے، اگر آپ بخشش نہیں کریں گے تو پھر بے شک میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اور ہمارا رب جو ہے وہ اس دن ہم میں سے کسی کو بھی، اے اللہ تمام امت محمدیہ کو یہیں پر سدھرنے کا موقع دے دیجیے، یہیں پر ہمارے حالات بہتر بنا دیجیے، یہیں پر ہم سب کو شیطان مردود سے بچا لیجیے، کہ ہم آپ کے فرما بردار، آپ کے اطاعت گزار بندے بن کے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں کہ یا بانی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین،
پھر وہی بات اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، میں نے تمام دنیا پر تم کو فضیلت عطا کی تھی۔ جیسے آج ہم کو فضیلت ملی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، آج ہم پوری دنیا میں فضیلت رکھتے ہیں سب پر، سب سے افضل ہیں ہم امت محمدی ہونے کی حیثیت سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ امت محمدی رہنے بھی تو دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی تو دیں کہ ہم پھر صحیح معنوں میں وہ امت محمدی بن سکیں اور ان جیسے اعمال کر سکیں، ورنہ یہ فضیلت پھر کوئی جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے تو پھر یہ جو فضیلت ہم کو ملی ہوئی ہے نا، یہ ہمیں کوئی کام نہیں آنے والی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود اسی قرآن میں ان کو فضیلت بھی دے رہے ہیں، اور پھر ان کے سارے کام اللہ تعالیٰ ہم کو بتا بتا کے، ان کی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا بتا کے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان پر لعنت بھی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا لے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ آیت بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تو پھر تم کیا کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آ سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو مایوس کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں، امت محمدی سے، کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، یعنی اگر ہم اس کے پس منظر خود کو دیکھیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یاد کرو اس دن اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، تم کو میں نے یعنی پوری دنیا پر فضیلت دی ہے اپنے محبوب کی امت بنا کر، تو پھر تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آ سکے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اس دن، اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش اس کو فائدہ دے گی، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم کو ڈرا رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں جو میں نے تم کو مہلت دی ہے اس میں اچھے اچھے کام کر کے، بہترین کام کر کے تو واپس آ جاؤ۔ مجھے بتائیں، جب کوئی بچہ بیٹھا ہوتا ہے نا کلاس روم میں، ایگزامینیشن ہال میں جب بچہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا پرچہ اس کو مل جاتا ہے تو بس اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے تیزی کے ساتھ۔ جو ہی وہ پرچہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ فوراً سوالوں کو جو ہے وہ پڑھتا ہے اور فوراً اس کے جواب لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ جو مجھے ٹائم ملا ہوا ہے نا، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا جتنے بھی منٹ، تو اس کے اندر مجھے اپنا پیپر کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور خالی کمپلیٹ نہیں کرنا ہوتا کہ بس اس کو لکھ کے بھر دینا ہے، نہیں، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر آنسر میں بالکل ٹھیک لکھوں، ہر جواب بالکل پرفیکٹ لکھوں تاکہ میں کامیاب ہو سکوں، ٹھیک ہے۔ اور جو جواب اس کو پہلے اچھی طرح سے آتے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ پہلے ان سوالوں کو حل کرتا ہے کہ جو مجھے بہترین طریقے سے آتے ہیں، جو مجھے پکا یقین ہے کہ یہ جو ہیں بالکل آتے ہیں مجھے اور یہ ایسے ہی ہیں، وہ فوراً ان کو پہلے حل کرتا ہے، اور پھر جو رہ جاتے ہیں پھر ان کو وہ کوشش کرتا ہے اپنے صلاحیتوں کو اجاگر کر کے، تو پھر ان کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی ٹائم سے پہلے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اپنے پیپر کو کمپلیٹ کروں، اس کو دوبارہ سے وہ ریوائز کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، اور پھر وہ کلاس ٹیچر کو دیتا ہے۔ اور ہمارا بھی جو ہم خود نہیں لکھ رہے، ہمارے جو کاتبین ہیں، کاتبین جو اللہ نے 2 ہمارے فرشتے رکھے ہوئے ہیں ہمارے کاندھوں پر، وہ ہمارے پیپر حل کر رہے ہیں، وہ پیپر ہمارے لکھ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، جو اچھائیاں کر رہے ہیں، جو برائیاں کر رہے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے منہ سے کوئی ایک لفظ نکلتا نہیں ہے اور وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔
اور ہم جانے انجانے میں نہ جانے کتنی فحش باتیں کر جاتے ہیں، چغلیاں، غیبت، جھوٹ، سب کچھ کرتے جاتے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی لکھنے والا جو ہے وہ کس تیزی کے ساتھ ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے پیپرز کو اچھی طریقے سے حل کر کے تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جو ہمیں وہ مہلت دی گئی ہے، جو ہمیں وقت دیا گیا ہے، اسی وقت کے اندر ہم بہترین اپنا پیپر حل کر سکیں، ہر چیز اچھی ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہو، کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جائیں قیامت کے دن، کہ ہاں واقعی یہ میرا امتی، اس نے امتی ہونے کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، ورنہ پھر یہ فضیلت ہمارے کسی کام نہیں آنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد کریں۔